حضرت شاہ علی جی گامدھنی رحمت اللہ نماز پنج گانا کے چست پابند، ایک وقت کی نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی. اور آج پھر ہم اپنے آپ کو شاہ علی جی گامدھنی رحمت اللہ علیہ کا غلام کہے، عقیدت مند کہے، دیوانہ کہے، اور نمازوں پر نمازیں ہماری جاتی رہے، تو پھر کیا ہم ان کے مرید ہوئے، اور کیا ہم ان کے غلام ہوئے، اور کیا ہم ان کے چاہنے والے ہوئے؟ اصل دیوانگی اور اصل عشق کی دلیل جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں پر عمل ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نقش قدم پر بندہ چلتا ہے، یہ عشق کی سچی دلیل ہوا کرتی ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ ایک نماز بھی آپ کی نہیں جایا کرتی تھی. حضرات محترم، تو ایک مرتبہ نماز فجر کے لیے جب آپ آئے مسجد کے اندر، اچھا نماز کیسے پڑھتے تھے تھوڑا وہ بھی سنو، نماز کیسے پڑھتے تھے وہ بھی سنو. حضرات محترم، نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو پہلے جیسے کسی سے بات کر رہے ہو، اے میرے رب کیا تو حاضر ہے؟ کیا تو موجود ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. بھائی پھر یہ سوال کیوں؟ پھر یہ سوال کیوں؟ ارے بعض مرتبہ ولی کا مقام رب کی بارگاہ سے پتہ چلتا ہے. آپ مصلی پر کھڑے ہو کر کہتے اے میرے اللہ، اے میرے رب کیا تو موجود ہے، تو آواز ہاتف غیب سے آتی، ہاں ہم موجود ہیں. یہ مقام ہے آپ کا، آپ پوچھ لیں تو وہاں سے جواب آتا ہے، اور دین میں 5 مرتبہ جواب آتا ہے. اور جواب جب ہاں میں آتا نا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور بے شک موجود ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں تیرے سامنے اور تو میرے سامنے، اللہ اکبر. اب یہ نماز کی نیت سن کر بھی بہت سے لوگوں کو شک پیدا ہوگا، یہ کیا ہے؟ اب آئیے میں آپ کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں. آپ کہتے تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو تو کم سے کم یہ نظریہ رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اعلیٰ درجے کی نماز ہے. جو اپنی نمازوں میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں، فرمایا نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا، یہ خیال نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم اتنا خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. لیکن ہم اللہ کو دیکھیں، یہ پہلا درجہ ہے. علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا نا، تاجدار حلعتا سے کسی نے پوچھا تھا علی کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا نے کوفے کے منبر پر اعلان کیا تھا علی اس وقت تک سجدے سے سر کو اٹھاتا ہی نہیں جب تک سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہ کر لے. وہ علی کی نماز تھی، اب یہ ولی کی نماز ہے. وہ علی کی نماز تھی اور یہ شاہ علی جی گامدھنی کی نماز ہے. اللہ اکبر. تو اب حدیث سے سمجھ گئے. کہتے تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، اللہ اکبر. اس طرح نماز پڑھتے تھے. امامت کبھی نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ نماز فجر میں جب مسجد میں حاضر تھے تو نمازیوں نے اصرار کیا حضور آپ امامت کرو نا، آپ نماز پڑھاؤ نا. اللہ اکبر. جب ضد پر ضد، اصرار پر اصرار ہوا، آپ نے کہا نہیں میں امامت نہیں کروں گا، میں امامت نہیں کروں گا. لیکن عوام جو تھی وہ بار بار اصرار کرنے لگی، ضد کرنے لگی. جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھاتے ہیں نماز.
اللہ اکبر. نماز فجر کی امامت تھی, نماز فجر کی. حضرت امامت کے مصلی پر گئے اور سارے لوگ آپ کی اقتدا میں کھڑے ہو گئے, سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی, سارے آپ کی اقتدا میں نماز میں شریک ہو گئے. قیام ہوا, رکوع ہوا, سجود ہوا, پھر قیام ہوا, پھر رکوع ہوا, پھر سجود ہوا, پھر قعدہ ہوا. جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, حضور پر جب درود و سلام پڑھنے لگے نا, بہت سے لوگ نہیں کہتے تھے کہ نبی تو مدینے میں ہے, کیا کہتے ہیں, مدینے میں ہے تو سلام مدینے میں پڑھنا چاہیے, ہندوستان میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا اچھی بات کرتے ہو آپ ہم سنیوں کو کہتے ہو کہ سلام مدینے میں پڑھو, نبی وہاں ہے, تو پھر نماز میں التحیات پڑھنا بند کر دے, کیونکہ جب تم التحیات پڑھو گے تو اسی التحیات میں آپ کو ملے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں سلام واجب ہے. تو جو یہ کہتے ہو نا یہاں مت پڑھو, ان سے کہو یہ بند کر دو, پتہ چلے گا سلام بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم, ایسے ہم کبھی اس طرف جاتے نہیں, لیکن بات آ گئی تو عرض کر دیا. اب حضرت شاہ علی جی رحمت اللہ علیہ نماز فجر کے قعدہ میں بیٹھے ہوئے, اور قعدے میں اتنا طول فرمایا, قعدے کو اتنا طول کیا, اتنا طول کیا کہ مقتدی پریشان. حضرت کب سلام پھیرے, حضرت کب سلام پھیرے, پریشان. طلوع فجر, طلوع آفتاب کا وقت نزدیک آ رہا تھا, ہے نا. جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, وقت قریب تھا کہ فرض وقت ختم ہو, حضرت نے سلام پھیرا. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد مقتدیوں نے, مریدوں نے, اہل محبت نے پوچھا, حضور 2 رکعت اتنی لمبی, ہے نا. یہی ہوتا ہے نا, اگر نماز میں امام قرات لمبی کر دے یا بیان تھوڑا بڑا ہو جائے تب بھی لوگ اتھل پتھل کرنے لگتے ہیں کہ کب پورا اور ہم باہر جائیں. خیر, سب کی اپنی اپنی مجبوریاں, اپنی اپنی مصروفیت ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ پوچھا, حضور 2 رکعت میں اتنی دیر, اتنا وقفہ, اتنی دیر. اللہ اکبر. اللہ کے ولی کا جواب سنو, کہتے ہیں نماز میں اللہ کی دعا میں لگ گیا تھا, اے باری تعالی میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں, میں تو تیرا بڑا عاجز بندہ ہوں. مولا یہ جو پیچھے جتنے کھڑے ہو گئے ہیں, آج تیرے اس حقیر بندے کی اقتدا کر لی ہے, آج تیرے اس کمتر سے بندے کی اقتدا کر لی ہے. مولا ان کی مغفرت فرما دے, ان کی نجات فرما دے, ان کی بخشش فرما دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب تک اللہ نے میری دعا قبول نہ کر لی میں نے سلام نہیں پھیرا. اور فرماتے ہیں ہم نے صرف امامت نہیں کی, جب تک تمہاری نجات نہیں کروا لی نماز مکمل نہیں ہوئی. تو شاہ علی جی گام دھنی معشوق اللہ رفائی کسی مسجد کے امام کا نام نہیں ہے, کسی خانقاہ کے مرشد کا نام نہیں ہے. یہ وہ مرد قلندر ہے کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائے تو جتنے اقتدا کرتے ہیں ان سب کی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کروا لیتے ہیں. اور پھر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ جتنوں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی تھی نا, وہ جتنوں نے نماز پڑھی تھی سب اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین ہوئے اور اپنے اپنے زمانے کے بزرگ مانے گئے. یہ صدقہ تھا حضرت شاہ علی جی رحمت اللہ علیہ کی اقتدا کا. اگر کوئی پیچھے نماز پڑھ لے تو اسے یہ مقام اللہ کی بارگاہ سے دلوا دیا کرتے تھے. حضرات محترم, آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے اور آج بھی اس آستانے کے سجادہ نشین مشائخ بدر المشائخ حضرت عبداللہ میاں بابا اور ان کے چھوٹے بھائی نور المشائخ حضرت جنید بابا آج بھی
اس آستانے کے سجادہ ہے، اور آج بھی حضرت کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے نا تو اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کر جاتا ہے۔